بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ صبر کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ صبر جو ہے نا بہت اچھی دولت ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چپ کریں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ آج کے حدیث پاک کچھ اسی عنوان سے مناسبت رکھتی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور کچھ لوگوں کو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹنیاں عطا فرمائی اور کچھ شرفائے عرب کو، یعنی عرب کے جو بڑے لوگ تھے، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کچھ زیادہ نواز دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا عمل کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے شروع میں یہ رہا ہے کہ کچھ ان کے اذہان کچے ہوتے تھے، ان کو زیادہ نواز کر ان کے ذہن کو پختہ کیا جاتا کہ کہیں اسلام سے وہ پھر نہ جائے۔ دوسری حکمت ہوگی۔ تیسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو اعزاز زیادہ دیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایسا کیا تو ایک بندہ جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتا تھا اور حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس لیے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے مخلص نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی بات کڑوی ہے پر برداشت کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم یہ مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے انصاف نہیں کیا گیا اور اللہ کی رضا کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے۔ بات تو پھر کس طرح پہنچ جاتی ہے، جب آپ بھی کوئی نہ کوئی گل کھلاتے ہیں تو میرے تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک پہنچا دیتا ہے، اللہ پاک حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ پاک کارساز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ تیری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں۔ انہوں نے آ کر حضور کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کر دی۔ جب انہوں نے بات پیش کی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک متغیر ہو گیا، حضور کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی۔ ان پر کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی کی طرف خطا کی نسبت کرنا بھی گناہ ہے، نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، ان کے وعظ سننے والے، ان کی تلقین سننے والے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دیا تھا۔ یہ قوم شروع سے ایسا کرتی آ رہی ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ قوم شروع سے گل کھلاتی آ رہی ہے۔
کہ جن کے تابع ہوتے ان کو ہی رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کو میرا رب رسوا نہ کرے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ جس کی میرا رب عزت کی حفاظت کرے، ویسے نہیں علامہ نے کہہ دیا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ عزت دینا چاہے، جسے اللہ شان دینا چاہے، جسے اللہ وقار دینا چاہے، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی۔ فرمایا، پھر بعد میں فرمایا اگر اللہ رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر اللہ رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایاز وزیر سے، ایاز بادشاہ تھا تو محمود اس کا نہیں، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا وزیر تھا۔ وہ ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب باقی وزیروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، درانے واز تسبیح نہیں کرنی چاہیے، باقی وزیروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ یہ ہم بھی تو اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں، تو یہ ایاز سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا شروع سے ہوتا آ رہا ہے، میں پھر آپ سے عرض کر دوں، پروپیگنڈا شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ محمود سے کہا کہ یہ جو تیرا وزیر ایاز ہے نا، یہ تیرا مال چوری کرتا ہے، یہ تیرا مال چوری کرتا ہے۔ اچھا، چوری کر کے رکھتا کہاں؟ اس نے کہا ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کمرے میں جا کے یہ مال محفوظ کرتا ہے۔ کہا چلو آپ جب اس کمرے میں جائے نا تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے۔ جب ایاز کمرے میں گیا تو اب وزیروں نے جلدی جلدی بادشاہ کو بتایا کہ ایاز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کی اصلیت بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری اصل کے اندر کی حقیقت کیا ہے اور تم چاہتے کیا ہو۔ اچھا، جب ایاز کا دروازہ کھولا تو ایاز ایک پھٹا پرانا لباس پہن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو میرا وزیر ہے اور سب سے قریب ترین وزیر ہے، یہ تیرا حلیہ کیسے؟ اس نے کہا میں روز ایک مرتبہ یہ لباس پہنتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز یہ تیری اوقات ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ کچھ لوگ بڑے بڑے منصبوں میں جا کے اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شروع سے جگیے دار ہیں، ہم شروع سے ہی امیر ترین، اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسا نہیں، بندے کو اپنی اصلیت یاد رکھنی چاہیے، بندے کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، اور مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور بقا بھی اسی میں ہی ہے، کامیابی بھی اسی میں ہی ہے، لیکن ہم اپنی اصلیت بھول جاتے۔ اس عنوان سے بہت باتیں ہیں، اس پر جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔